تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو مختلف جگہوں سے دو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان دونوں آیات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اے روئے زمین والو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ دوسرا معنی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اے لوگو، عمل صالح کیا کرو، نیک عمل کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو یا احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مختلف معانی احسان کے بتلائے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کے بیانات ہماری خطبات کی اگلی کڑی ہوں گی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے احسان کرنے والوں کی فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی محبوب اور چہیتے بندے ہیں۔ اور اس فضیلت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی پر ہی اکتفا نہیں کر لیا کہ بس رب کریم نے بیان کر دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر مختلف زاویے سے، مختلف پہلوؤں سے محسنین کی مدح و سرائی بیان فرمائی ہے اور ان کے لیے بشارتیں سنائی ہیں۔ کہیں پر ان کے لیے جنات نعیم کا وعدہ ہوا، کہیں ان کے لیے عالی شان محلات کی بشارت دی گئی، اور کہیں رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ساتھ ہی وہم محسنون، اور وہ لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ کہیں رب نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورۃ الرحمن کا دوسرا رکوع، اس کے بعد کی آیات کو آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے کن کن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ اس طریقے سے رب العالمین نے ایک مومن بندے کو جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس کے لیے حور و غلماں ہوں گے، عالی شان محلات ہوں گے، دودھ کی شہد کی 2 نہریں ہوں گے، مزید اس کے علاوہ اس کے لیے اور بھی باغات ہوں گے۔ اور ان تمام چیزوں کو رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر نیکیاں کی تھی، تو نے عمل نیک کیے تھے، تو نے نماز کا اہتمام کیا تھا، وہ تیرا احسان، تیری وہ نیکی ہے۔ آج اس نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جائے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ رب العالمین نے یہاں پر بھی احسان کے بدلے کا تذکرہ کیا کہ احسان کا، حسن سلوک کا، نیکیوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا اس کو اجر ملنا چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں،
ذرا ہم اور آپ دیکھیں کہ احسان کا کیا معنی ہے، اس کے کیا مفہوم ہیں کہ رب العالمین نے ان کی بڑی مدح و سرائی فرمائی ہے، رب العالمین نے ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے عالی شان محلات ہیں، جو لوگ احسان کرنے والے ہیں رب العالمین کی مدد اور نصرت تائید ان کے ساتھ ہے، اور جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں رب العالمین کی معیت ان کے ساتھ ہے۔ لہذا احسان کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر احسان کو پیدا فرما دے۔ اب احسان کیا چیز ہے؟ علماء نے اس کے بہت سارے معانی بیان کیے ہیں، میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے احسان کا جو معنی ہے وہ ہے اخلاص، کہ بندہ جو نیکی کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، دیگر عبادات کا وہ اہتمام کر رہا ہے، ان ساری نیکیوں کے بجا لانے میں بندے کا مقصد، بندے کا ارادہ صرف یہ ہونا چاہیے میرے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جائے، دنیا میں اس کا بدلہ مجھ کو ملے یا نہ ملے، لیکن رب کائنات کے ہاں جب میری واپسی ہو، رب العالمین کے ہاں جب ہم پہنچے تو ہماری ان تمام تر نیکیوں کا بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر عظیم سے نوازے۔ یہ اخلاص ہے کہ بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور دیگر حسنات کو بجا لاتا ہے، بندے کے اندر جو دل کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت یہی ہے مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ یہ ساری نیکیاں اس لیے ہے میرے اللہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا، آخرت کے میدان میں میں کامیاب اور کامراں ہو جاؤں۔ یہ اخلاص کا معنی ہے۔ چنانچہ اگر اخلاص نہیں ہے، اگر کسی مومن کے اندر حسن نیت نہیں ہے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے، کیا ان کے لیے خوفناک تباہی سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک مسئلہ آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر وما له، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان ہے، ایک کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، معرکے میں حصہ لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے نیک عمل میں کود پڑتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پہلا ارادہ یہ ہے یلتمس الاجر کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اس عمل پر، میری اس نیکی پر اللہ تعالی مجھ کو اجر عظیم سے نواز دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی ارادہ ہے تاکہ میرے اس عمل کا لوگوں میں چرچا بھی ہو جائے کہ فلاں صاحب بڑے نیک ہیں، عمل صالح کے کرنے والے ہیں، معرکہ آرائی میں حصہ لینے والے ہیں، وما لہ یا رسول اللہ، کیا ایسا مسلمان آخرت کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی نیکیاں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا شیء لہ، لا شیء لہ، اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عمل شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی بھی نیکی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ سوال کرنے والے کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریب آیا، اس نے مزید آپ سے استفسار چاہی، استفسار طلب کیا، یا رسول اللہ میرے سوال پر آپ غور فرمائیں، یلتمس الاجر، بندے کی نیت بڑی نیک اور صالح ہے عمل نیک کے کرنے میں، معرکہ آرائی میں شریک ہونے کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ بھی جذبہ ہے کہ لوگ مجھ کو سمجھ لیں، لوگ میرے بہادری کو جان لیں۔ اے اللہ کے نبی کیا ایسے مسلمان کی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی؟ رسول کائنات کا وہی جواب آیا لا شیء لہ، اے سوال کرنے والے، جو انسان عمل نیک کرے اور اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ لوگ اس کو جان لیں، وہ عمل کو دکھا رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، ایسے بندے کی نیکی رب العالمین کے یہاں وزن نہیں کی جائے گی، اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر
फरमाता है, सहाबी ने 3 मरतबा सवाल किया, रसूल कायनात ने तीनों मरतबा वही जवाब दिया, ला शैअ लहू, ला शैअ लहू, ला शैअ लहू। उसकी नेकी काबिल कबूल नहीं है, उसकी नेकी काबिल कबूल नहीं है, उसकी नेकी उसको फायदा नहीं पहुंचा सकती है। उसके बाद रसूल कायनात ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान खालिसा वब्तगा बिही वजहहू, रवाहु नसई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला वही अमल कबूल करता है, वही नमाज कबूल करता है, वही नेकियां कबूल फरमाता है जिसको बंदा हुस्ने नियत के साथ अदा करता है। दिल में एक ही तमन्ना है, एक ही इरादा है, ऐ अल्लाह मेरे इस अमल से तू राजी हो जा। अगर बंदे की नीयत नेक है, बंदे की नीयत साले है, बंदे की नीयत नेक और साले है, उसका अमल काबिल कबूल है। अगर उसके दिल के अंदर दिखावा है, रियाकारी है, नमूद है, शोहरत है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे के अमल को कबूल नहीं फरमाता है। वब्तगा बिही वजहहू, बंदा अमल कर रहा है, रुकू सुजूद कर रहा है, दिलों की तमन्ना ये है, तमन्ना और हसरत ये है, ऐ अल्लाह तू मुझसे राजी और खुश हो जा, वही नेकी रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल है। मेरे भाइयों, क्या हुआ था, चंद सहाबा किराम अल्लाह के नबी की मस्जिद में बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तज़किरा कर रहे थे, आखिरत के बारे में सोच रहे थे और क़यामत के करीब फितना रोनुमा होने वालों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सहाबा किराम खामोश हो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, मेरे सहाबा तुम क्या गुफ्तगू कर रहे थे? या रसूल अल्लाह, नहनु नतज़ाकरु दज्जाल, हम दज्जाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, कैसे नमूदार होगा, उसका फितना किस तरीके का होगा, कौन से लोग उसके फितने के शिकार होंगे, उसके पास कौन कौन सी चीजें होंगी, जन्नत होगी, जहन्नम होगी, कितने उसको इख्तियारात दिए जाएंगे, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। रसूल कायनात ने फरमाया, दज्जाल का फितना अजीम फितना है, कोई शक नहीं है, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, अला उखबिरुकुम बिमा हुवा अखफ़ु अलैकुम इंदी मिनल मसीह दज्जाल, ऐ मेरे सहाबा किराम, दज्जाल जब आएगा तो आएगा ही, लेकिन दज्जाल के फितने के आने से पहले पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा हो जाएंगी जो दज्जाल के फितने से भी ज्यादा मुहलिक और खतरनाक हैं। सहाबा किराम लरस गए, लर्जा बर अंदाम हो गए, चुनांचे वो आपसे सवाल कर बैठे, या रसूल अल्लाह, वो कौन ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको खौफ ज्यादा है, आपको उम्मत की फिक्र हो रही है, कहीं मेरी ये उम्मत जो कलमा पढ़ने वाली है, मेरी ये उम्मत जो कुरान के हामिल है, मेरी ये उम्मत जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करने वाली है, ये कहीं उस फितने का शिकार न हो जाए। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फितना है, वो कौन सा बुरा अमल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अश्शिरकुल खफी, अश्शिरकुल खफी, वो बड़ा ही बारीक पोशीदा शिर्क है, नजर ना आने वाला शिर्क है। अल्लाह के रसूल वजाहत फरमाइए, पोशीदा शिर्क क्या है, नजर ना आने वाला शिर्क क्या है? रसूल कायनात ने मिसाल बयान फरमाई और आप में इरशाद फरमाया, अय्यक़ूमर रजुलु फयुज़य्यिनु सलातहु लिमा यरा मिन नज़र रजुल। ऐ मेरे सहाबा, नमाजी नमाज पढ़ने आएगा, चुनांचे वो आबिद होगा, मुत्तकी परहेजगार भी होगा, लेकिन शैतान उसको वरगलाएगा। मुमकिन है कि कोई नमाजी नमाज पढ़ता हो और नमाज जब वो शुरू किया था उसकी नीयत बड़ी नेक थी, वजू किया, उसकी नीयत बड़ी अच्छी थी, नमाज को पढ़ना है, नमाज में खड़ा हुआ तब भी उसकी नीयत बड़ी नेक और साले थी। नमाज जब शुरू किया, नमाज पढ़ता गया, दरमियानी नमाज में जब वो पहुंचता है उसके दिलों के अंदर फुतूर पैदा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है नमाज मैं पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज को, मेरी सलात को लोग देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों के देखने का वहम उसके दिमाग में पैदा हुआ, फयुज़य्यिनु सलातहु, तो अपनी नमाज को वो और संवारने लगा, अपने नमाज के अंदर और खुशू खुशू पैदा करने लगा, गोया कि अब वो लोगों को दिखा करके अपनी नमाज को अच्छी कर रहा है, अच्छी बना रहा है। यही पोशीदा शिर्क है, यही शिर्क खफी है जो एक मोमिन के अंदर इस तरीके से सरायत कर जाएगा कि उसको शुऊर नहीं हो पाएगा। बंदे को चाहिए कि वो दुआ करता रहे रब्बुल आलमीन से, अल्लाह हमें शिर्क अकबर से भी बचाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें शिर्क खफी से भी बचाए। वरना फिर इसकी एक दुआ भी आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लोगों को सिखाया और बताया है। चुनांचे मेरे भाइयों, मैं
عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کے اندر وہ اخلاص پیدا کرے۔ احسان کا یہ پہلا معنی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ معاذ بن جبل ہیں، مدینہ شہر ہے، نبی کی مسجد ہے اور اس کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھ ان کی اشکبار ہو چکی ہے۔ آپ نے پوچھا معاذ تم تو اللہ کے نبی کے ماننے والے، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے معرکہ میں حصہ لینے والے، تمہارے لیے تو بشارت و خوشخبری ہے، آخر کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے کہ تم رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، اور حدیث یہ ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ان یسیر الریا شرک، کہ معمولی دکھاوا بھی شرک ہے۔ مجھ کو اپنے بارے میں فکر دامن گیر ہے، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے میں اگرچہ صحابی ہوں، اگرچہ میں نیک ہوں، اگرچہ میں صالح ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کا پڑھنے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر بھی شرک آ جائے، میرے اندر بھی ریا اور دکھاوا آ جائے۔ اسی حدیث کو سوچ کر کے میں اپنے بارے میں فکر کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کا جائزہ لے رہا ہوں۔ ہم اور آپ ذرا سوچیں میرے بھائیوں، وہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابہ کرام وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے، لیکن ان کو تب بھی اپنی فکر ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اور آپ نے اپنے نفس کا کتنا جائزہ لیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہماری توجہ رب کی جانب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، سنجیدگی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور پھر میرے بھائیوں، بڑی مشہور حدیث ہمیں یاد آئی، اور وہ حدیث جبریل کے نام سے لوگ جانتے ہیں، علماء کرام اس کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ حدیث جبریل، حدیث کی بڑی مشہور کتاب مشکات المصابیح جب آپ کھولیں گے، سب سے پہلی حدیث جو ہے حدیث جبریل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، احسان کا معنی اخلاص بھی ہوتا ہے، اور احسان کا ایک معنی جو پیارے نبی نے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا ہے، وہ احسان کا معنی کیا ہے؟ ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دیگر اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک آنے والا آتا ہے، لباس اس کا سفید ہے اور بال انتہائی کالا اور سیاہ ہے، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے اور وہ مسافر بھی نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر! آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے اپنے زانو کو ملا کر کے بیٹھ گئے، زانوی تلمس کو وہ طے کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کر رہے ہیں۔ اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کو تعجب ہوتا ہے، آنے والا، نمودار ہونے والا کون ہے؟ نہ تو مدینے کا باشندہ ہے، نہ مسافر لگتا ہے، کیونکہ مسافر اگر ہوتا، سفر کر کے آیا ہوتا، اس کے اوپر سفر کے نشان ہوتے، سفر کے علامات ظاہر ہوتے۔ انسان سفر کر کے آتا ہے، کپڑا مٹمیلا ہو جاتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ بال ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کے آثار اس کے چہرے جسم پر رونما ہو جاتے ہیں، لیکن چہرہ بھی تر و تازہ ہے، لباس بھی الحمدللہ بالکل صاف شفاف سفید ہے، بالوں کی سیاہی اور کالے پن کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ تو مسافر لگتا ہے اور مدینے کا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے بے تکلفی سے سوال کرتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی نے تو پہچان لیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتا دوں میں آپ کو، آنے والا کوئی اور نہیں میرے بھائیوں، آنے والے فرشتے تھے۔ اور وہ کون فرشتے تھے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جبریل امین ہیں، جن کو نبی کائنات نے اپنی زندگی بابرکات کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ زمین پر دیکھا ہے اور ایک مرتبہ آسمان میں دیکھا ہے۔ زمین پر کب دیکھا ہے؟ آپ غار حرا کے اندر تھے، آپ غور و فکر کر رہے تھے، آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل
अमीन की आमद होती है और चुनांचे अपनी असली शक्ल सूरत में नमूदार होते हैं। रसूल कायनात ने देखा, मैंने 600 बाजुओं को देखा, जिब्रील अमीन के 600 बाजू, उन्होंने अपने बाजुओं को फैला दिया। निगाह उठा करके देखा तो मुझको आसमान नजर न आया, गारे हिरा में देखा, जमीन में एक मर्तबा देखा और दूसरी मर्तबा रसूल कायनात ने जिब्रील अमीन को आसमान पर देखा। कहां पर देखा? अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदर मुंतहा के पास देखा जिब्रील अमीन को। रसूल कायनात तो पहचान लिए, सहाबा किराम परेशान है, इस्लाम क्या है? नबी ने कहा इस्लाम ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम ये है नमाज का कायम करना, ज़कात को अदा करना, रमजान का रोजे रखना, खाने काबा का हज करना अगर ताकत व वसाअत है। फिर बंदा सवाल करते हैं अल्लाहु अकबर, ईमान क्या है? नबी ने फरमाया ईमान ये है अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर अंतुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ फरिश्तों पर, अल्लाह की आसमानी तमाम किताबों पर, तमाम नबियों और रसूलों पर, यौम आखिरत पर और तकदीर पर। ईमान इन 6 चीज़ों का नाम है, 6 अज्जा का नाम है। चुनांचे बंदा फिर सवाल करता है, फरिश्ते फिर पूछते हैं अखबिरनी अनिल एहसान। अल्लाहु अकबर, ये एहसान का माना आप बताइए। अल्लाह के नबी ने जो उसकी तफसीर बयान की है, जो उसकी तशरीह बयान फरमाई है, मेरे भाइयों, वही कैफियत अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाहु अकबर, एहसान की जो तारीफ अल्लाह के नबी करने जा रहे हैं, वो एहसान की तारीफ वो है कि बंदा जब इबादत करता है, नमाज में खड़ा होता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने की कैफियत उसके अंदर पैदा हो रही है। नबी ने फरमाया अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान का माना ये है जब तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, क़याम में हो, रुकू में हो, सुजूद में हो, तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए हम बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं। एक तालिब इल्म, एक इल्म का हासिल करने वाला अपने उस्ताद के सामने किस तरीके से पेश आता है कि उसके दोनों कंधे अदब व एहतराम के साथ झुके होते हैं। बड़े अदब के साथ तालिब इल्म उस्ताद के सामने खड़ा होता है। हम लोग हदीस पढ़ाते हैं, हम लोग मदरसे में जब पढ़ाते हैं, तालिब इल्म को बुलाया जाता है, बड़े अदब के साथ बच्चे पेश आते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कैफियत पैदा होनी चाहिए, गोया कि बंदा अपने रब को देख रहा है, अपने रब के सामने वो खड़ा है। और अगर ये कैफियत पैदा ना हो सके, अगर ये कैफियत हमारे अंदर ना आ सके, तो ये दूसरी कैफियत अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अगर तुम्हारी ये कैफियत ना हो सके कि अल्लाह ताला को हम देख रहे हैं, तो ये कैफियत पैदा ही होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। हमारे हरकत, हमारे अफ़आल, हमारे किरदार पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र है। ये कैफियत होनी चाहिए इबादत के अंदर, वो खुशू व खुशू होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये एहसान का वो माना है जिसको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को बतलाया है। ज़रा हम सहाबे किराम के इबादत पर गौर करें, सहाबे किराम की नमाज पर हम गौर करें। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ की रिवायत हमें याद आती है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो आज की रात जो मेरी हिफाजत करे? सफर का मौका है, जंग का मौका है, सहाबे किराम आपके साथ हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा कौन है जो आज के मन रजुलुन यकलउना, कौन ऐसा बंदा है जो आज की रात मेरी हिफाजत करे? 2 सहाबी खड़े हुए, एक मक्के से जो सहाबी आए थे और एक सहाबी मदीने के थे। बशक्ल बदीगर अल्फाज आप यूं कह सकते हैं, मुहाजिर सहाबी और अंसारी सहाबी खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप खेमे में तशरीफ ले जाएं, आप नींद की आगोश में जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हम आपके मुहाफिज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमा जन हो गए। 2 सहाबे किराम उठे और जाकर के पहाड़ के बुलंदी
پر چڑھ گئے، چنانچہ ان میں سے ایک صحابی جو مہاجر صحابی تھے وہاں پر لیٹے، وہ سو گئے۔ دوسرے صحابی جو انصاری صحابی تھے وہ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ دشمن نے دیکھا موقع بہتر ہے، کوئی شخص ان کے پاس نہیں، نماز پڑھنے والے صحابی کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، تیر آ کر کے لگا۔ حالت نماز میں صحابی نے تیر کو نکال کر کے دور رکھ دیا، چونکہ نماز میں ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اصحاب کہف کے جو واقعات رب کریم نے بیان فرمائے ہیں اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، آیت کریمہ کی تلاوت ہو رہی ہے، رب کے سامنے کھڑے ہیں، اس قدر نماز میں خشوع اور خضوع ہے کہ صحابی کو درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ پھر دوسری تیر آتی ہے، تیر کو ہٹا کر کے پھر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئی ہے، آپ نے اپنے ساتھی کو بیدار کیا، کہا مجھ کو چوٹ ہے۔ صحابی بیدار ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ انصاری صحابی زخموں سے چور ہیں اور خون آلود ہو چکے ہیں، کہا مجھ کو اس وقت کیوں نہیں بیدار کیا جب تم کو پہلا تیر آ کر کے لگا تھا؟ انہوں نے کہا کنت فی قراءۃ، اللہ اکبر، کنت فی قراءۃ نقرؤھا، میں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول اور مصروف تھا، مجھ کو اچھا نہیں لگا کہ میں تلاوت کو روک دوں۔ یہ ان کا خشوع اور خضوع تھا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے سارے معاملات کے اندر ہمیں اور آپ کو اخلاص اور احسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اوپر احسان کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ہمارے معاملات، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، لین دین، ساری چیزوں کے اندر ہمارے اندر احسان ہونا چاہیے، نرم رویہ ہونا چاہیے، ملائمیت اور شگفتگی ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو آج جمعہ کا دن ہے، ہم میں سے بہت سارے نیک بھائیوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی۔ سورۃ الکہف کے اندر ایک لفظ آتا ہے، ذرا بہت موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کا معنی ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، سبھی نے دیکھا ہوگا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑے موٹے حروف سے ہے اور قرآن کا بالکل بیچو بیچ کا وہ حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تھے انہوں نے اپنے ساتھی کو گاؤں میں بھیجا تھا کھانا لانے کے لیے، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، انہوں نے جہاں بہت ساری نصیحت کی، گاؤں جانا، کسی سے بات نہ کرنا، اور جو حلال غذا ہوگی اسی کو لے کر کے آنا، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا مت نہ ہونے پائے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور لوگوں سے ذرا نرمی سے پیش آنا، لوگوں سے شگفتگی کے ساتھ پیش آنا، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اوپر احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ احسان کیا ہے کہ آپ نرمی کریں، اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے ذبیحے کو ذبح کرے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے چھری کو وہ تیز کر لے، کیونکہ احسان فرض ہے، اچھا سلوک کرنا فرض ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر قصاص میں کسی کو قتل کرنے کی بات آ جائے، سعودی عرب میں جیسا کہ وہاں کا جو اسلامی قانون ہے اس قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قصاص میں کسی کو قتل کرنے کی بات آ جائے تو وہاں پر بھی نرمی کرنا ہے، تڑپا کر کے کسی کو نہیں مارنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، ذبیحہ کو ذبح کرنا ہے، وہاں پر بھی احسان کرو، اپنے چھری کو تیز رکھو، ذبیحے کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ رسول کائنات نے ایک شخص کو دیکھا بکری کے گردن پر پاؤں کو رکھا ہے، چھری کو تیز کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا افلا قبل ھذا، اس سے پہلے تم نے چھری کو تیز کیوں نہیں کر لی؟ کیوں نہیں تیز کر لی؟ اولا ترید ان تمیتھا موتات، کیا تم اس بکری کو کئی موت مارنا چاہتے ہو، کئی مرتبہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمام چیزوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا جن خواتین کو، جن عورتوں کو تم کو نہیں رکھنا ہے، طلاق دینا چاہتے ہو، وللمطلقات متاع بالمعروف، طلاق دینا ہے عورتوں کو، طلاق کی اگر نوبت آ جائے تو وہاں پر بھی حسن سلوک ہے، ان سے جدائی اختیار کی جائے گی، جن کو طلاق دی جائے گی ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ان کو تحفہ تحائف دے کر کے رخصت کیجئے۔
تحفہ تحائف دے کر کے رخصت کیجئے، وہاں پر بھی احسان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیمہ بنت شراحیل سے آپ نے نکاح فرمایا، چنانچہ انہوں نے بعد میں طلاق کا مطالبہ کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی ان کو دے دیا اور آپ نے ان کو تحفے تحائف دے کر کے آپ نے ان کو رخصت کیا۔ یہ احسان ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا اچھائی کے ساتھ اپنی بیوی کو روک لو، اور اگر نہیں رکھنا ہے تسریح باحسان، اس پر احسان کرتے ہوئے، اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرتے ہوئے اس کو اپنے سے آپ جدا کر دیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے پر دعا کی ہے، رحمت کی دعا کی ہے اس مسلمان کے لیے، اس کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جو اپنے سارے معاملات میں اچھا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس بندے پر جو خرید اور فروخت میں، لین دین میں، معاملہ داری میں وہ نرم رویہ اختیار کرتا ہے، نرم گوشہ وہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ چنانچہ احسان کے بہت سارے معنی ہیں، ان معنی میں سے ایک معنی اخلاص کا پیدا کرنا اور عبادت کے اندر کامل توجہ کو ہو جانا، اور احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنا، اور بھی دیگر معنی اس کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔